تتقون أياما معدودات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے اسی طریقے سے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ گنتی کے چند روز ہیں اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. وہ قرآن کریم جو انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور اچھے برے کے فرق کرنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں. تو جو تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ ملے اس کے روزے رکھے، اگر مریض ہو یا سفر میں ہو تو کچھ دن کے لیے سب مؤخر کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا، تاکہ تم بعد میں وہ گنتی مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت جو بخشی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک کی آمد ہے اور یہ جو رمضان مبارک ہے اس کی پہچان روزوں سے ہے. روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں اس بات کو بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے تم پر فرض کر دیے گئے، ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر ہی فرض کر دیے گئے، تم تنہا ہو اور تم آخری امت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، بلکہ جتنی بھی انبیاء کی قومیں گزری ہیں دنیا کے اندر سب پر روزے فرض کیے گئے. اور روزے فرض کیوں کیے گئے؟ ایک بڑی عجیب سی بات ہے یہ کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. یہ تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے کتنی تقوی کی اہمیت ہے میں اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کروں گا، تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں. اور سوال یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. انسانوں ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشقت کی باتیں اس مہینے کے اندر. اب رمضان گرمی شروع ہو گئی ہے، صبح سے لے کے اور شام تک انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ چاہے تمہاری کتنی بھی بری حالت ہو جائے، کتنی بھی غربت ہو جائے، لیکن تمہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. چاہے تمہارے حلق کے اندر کانٹے پڑ جائیں لیکن تمہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے. کوئی تمہیں گالی دے دے، برا کہے تو تم یہ کہتے ہیں کہ انا صائم، اس کا کوئی جواب نہیں دینا. تمہیں ساری چیزوں پر بندش لگا دی گئی. اور اس کے بعد جب شام کو آدمی بھوکا پیاسا افطار کے لیے بیٹھے گا، تھوڑا سا افطار کرے گا، اس کا جی چاہے گا کہ اب حلق تر ہو گیا ہے اب تھوڑا سا آرام کرو. بھائی نماز پڑھو چل کر، آرام نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب وہ آئے گا اور وہ تھوڑا سا کھانا کھائے گا، اس کا جی چاہے گا کہ پھر آرام کرو. بھائی سارے زندگی کی مشقت ہم نے برداشت کی ہے تو چلو پھر نماز پڑھو. اور نماز میں بھی ویسے نہیں جیسے پہلے پڑھتے تھے، اور اس کے اندر اضافہ کر کے پڑھو. اگر حنفی ہو تو 20 پڑھو، ورنہ کم سے کم تو 8 سے زیادہ ہے، 10 سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد میں پھر جب سارے دن کی مشقت کے بعد میں انسان یہ چاہے گا کہ ہم اب رات کو تھوڑا سا آرام کر لیں تو یہ اب سحری ہے، اب سحری کے لیے اٹھ جاؤ. اور سحری کے بعد جب آدمی جی چاہے گا ذرا سا آرام کرو تو چلو جی فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز کے اندر جو صورتیں ہوں گی وہ تھوڑی سی اور طویل ہوں گی، اور نمازوں کی طرح مختصر نہیں پڑھنی ہے بلکہ طویل پڑھنی ہے صورتیں. یہ جو مشقت اللہ تعالیٰ نے، جبکہ انسان سے کی اتنی بے پناہ محبت ہے تو کس وجہ سے یہ مشقت کرائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے کہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تو تقوی کی صفت کی اتنی کیا اہمیت ہے، یہ بات بہت سوچنے کی ہے. وہ تقوی کی جو صفت ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے
ہر جگہ جب انسان نے ہوش سنبھالا اور قیامت میں اس کا فیصلہ ہوا، جنت میں قدم رکھا، ہر جگہ تقویٰ ہے۔ تقوی کے بغیر ناکامی اور تقوی کے بغیر کامیابی، ہوش سنبھالنے سے لے کے اور جنت میں جانے تک۔ مثال کے طور پر ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس کو سمجھ تو سکتا ہے وہ شخص جو متقی نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس میں جو تعلیمات ہے، اس میں جو ہدایات ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی بات کی اثر انگیزی ہے، اس سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے کہ جو جس کے اندر تقویٰ، ہدی للمتقین ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقویٰ نہ ہو۔ اب تقوی کی جب ہم نے قرآن کریم سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، ہمارے اوپر اثر ہوا تقوی کا۔ اب آپ یہ بتائیے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو یہ دیکھتے دنیا کے اندر یا چلتے پھرتے پڑوس میں سب جگہ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ کہ ہمیں تو جو تقوی والا ہے اور جو بغیر تقوی والا ہے ہمیں تو کچھ فرق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب نجعل المتقین کالفجار، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اور جن کے اندر تقوی کی صفت نہیں ہے، ہم دونوں کو برابر کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس کا اگر اثر ظاہر ہوگا، اگر آدمی کے اندر بصیرت ہو تو غور کرے، تو پھر اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ دنیا کے ہر موڑ پر، دنیا کے ہر کام میں، دنیا کے ہر مرحلے میں متقی اور غیر متقی کا فرق ظاہر ہوتا رہے گا۔ جو متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ کورونا آئے، چاہے اس کا UK کا خطرناک ویریئنٹ آئے اور چاہے ساؤتھ افریقہ کا ویریئنٹ آئے، چاہے کووڈ-19 آئے، اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہوگا وہ احتیاطی تدابیر تو اختیار کرے گا، لیکن ڈرا ہوا اور سہما ہوا نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ محفوظ نہیں ہوگا، ہر جگہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اور لَهُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تقوی کی صفت جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ ان کی زندگی کے تمام تر مسائل حل ہوں گے، اس طریقے سے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ دنیا اگر ان کے پیچھے بھی پڑ جائے، انہیں خرید کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی عزت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ تقویٰ کی روش اختیار کرنے والوں کی پشت پناہی اللہ کرتا ہے۔ کتنا آدمی کو اعتماد ہوتا، ارے ہمارے ساتھ تو فلاں شخص ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہماری پشت تو فلاں شخص ہے، ہماری پشت پناہی تو فلاں کر لے گا، یہ موبائل ہم کریں گے اور اب یہ ہماری مدد کو آ جائیں گے لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی پشت پناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ تو تقوی کی روش بھی اختیار کرے گا، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا تو دنیا کی پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کے پیچھے پڑ جائے، فلا بات خلیفاتوں سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو فضل کرم سے، اپنے فضل سے اور کرم سے نواز رہا ہے اور پوری دنیا پیچھے پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر جگہ سے رجوع ہوگا، ہر جگہ اس کے مسائل حل ہوں گے، ہر جگہ اس کو عزت نصیب ہوگی، ہر جگہ وہ بلند ہوگا۔ یہ تو دنیا کا حال ہوگا میرے بھائیوں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہ دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ آج ہو سکتا ہے ہماری موت آ جائے، اب جب موت آ رہی ہے اور جب ہماری روح قبض کی جا رہی ہے تو اب تقویٰ اور غیر تقوی کا فرق دیکھیے آپ۔ غیر تقوی کی بات ویسے نہیں کرتا کہ ٹائم نہیں ہے۔ تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جن لوگوں نے دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری تھی تو پھر جب ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو طیبین، پاکیزہ حالت میں، بہترین شکل میں، خوشنما حالت میں، متقی جب ان کو دیکھیں گے روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تو دل کے اندر سکون، دل و دماغ خوش،
اتنی اچھی شخص کے اندر ہوں گے، اور پھر وہ نہایت شائستہ زبان میں خوشخبری دیتے ہوئے کہیں گے، فرشتے اس متقی کو جس کی روح قبض کر رہے ہوں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ آج تک تم نے زندگی تقوی کی گزاری تھی دنیا کے اندر، ہم روح قبض کر رہے ہیں، اب تمہاری آخری اور ابدی زندگی کی طرف تم جا رہے ہو، تو یہ خوشخبری لے کر ہم سے چلے جاؤ کہ فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اس تقوی کی بدولت اب پوری زندگی تم اپنے جنت کے باغات میں رہو گے جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ایسی نعمت جسے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ وہ بہرور ہوتا رہے گا۔ یہ ہوئی مرد وقت کی حالت تقوی کی وجہ سے۔ اب قیامت کتنا ہے، قیامت کتنے اللہ کے سامنے سب کی حاضری ہوئی، تو اب قیامت کے دن سب کھڑے ہیں، پوری دنیا پوری خلقت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا تقوی والوں کا؟ اس وقت حال یہ ہوگا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے باغی، یہ فاسق اور فاجر، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈر سے بے بہر لوگ تقوی والوں کی مذاق اڑاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان سے کہتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس دنیا کی ساری آسائش ہیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس عورتیں بھی ہیں، ہمارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہیں، ہمارے پاس مال و متاع بھی ہے، ہمارے پاس بہترین سواریاں بھی ہیں، ہمارے پاس پراپرٹیاں بھی ہیں، لیکن تمہارے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ مذاق اڑاتے رہے۔ قیامت کے دن یہ بھی کھڑے ہیں اور تقوی والے بھی کھڑے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ۔ یہ جو اہل تقوی ہے دنیا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان سے بلند ہوں گے، ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور دنیا کی زندگی کے اندر جو کسی کو کچھ زیادہ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی مسئلے کے تحت کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ یہ ہوا قیامت کے دن کا معاملہ۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تقوی والے تھے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھے سے ڈر کر زندگی گزارتے رہے تھے، تو اب بھائی ایسا ہے کہ ان کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے، یہ پاس ہو گئے۔ اب جب یہ پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف ان متقین کو لے جایا جائے گا، اور حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ صاحب وہ انگلی دباؤ گے تو پھر حاضری لگے گی، پھر انتظار ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، گیٹ پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہیں، جنت تمہاری آمد کی منتظر ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، اور اس میں جو دروازہ ہوں گے اور اس کے جو نگراں ہوں گے جنت کے، وہ خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، اے تقوی کی زندگی دنیا میں گزارنے والوں، سلامتی ہو تم پر، بہترین زندگی تم نے گزاری، طِبْتُمْ، اور بہترین زندگی گزارو گے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تو ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے باغات کے اندر اب تم خوش و خرم چلے جاؤ۔ یہ ہے میرے بھائیو تقوی۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کہ ہم بھی تو متقی تھے، ہم نے تو خود درس قرآن میں شرکت کی تھی، اور ہم نے تو خوب روزے رکھے تھے، اور ہم نے تو بھائی بات یہ ہے کہ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جس کا تقویٰ ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کیے ہوں گے، اپنی سوچ کے مطابق فرمان بنایا ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اور عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنا عمل لایا ہوگا، اسی کے بغیر یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ تقوی کے لیے بہترین سازگار مہینہ ہے، جو چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تقوی کی صفت حاصل ہو سکتی ہے، اور چاروں چیز بہترین موقع ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین
والصابرین والمستغفرین بالاسحار، 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو صبر کرنے والے، تقوی کی صفت کس کے اندر پیدا ہوگی؟ صبر کرنے والے ہیں، اور پریشانی آ رہی ہے لیکن حق پر جمے ہیں، سارے دن صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہیں لیکن ایک طرح زبان کے اوپر نہیں جاتا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی 24 گھنٹے میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسرے صادقین، سچے ہیں وہ لوگ۔ ارے بھائی بڑا اچھا موقع ہوا ہے، آج بھی بڑی سخت پیاس لگ گئی ہے، جا کر اندر 1-2 قطرے اس زبان میں ڈالیں اور سامنے آ جائے لوگوں کے کہ ہم تو روزے سے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتا وہ شخص، اس لیے کہ صادق ہے وہ اپنے معاملے کے اندر، وہ صادقین وہ مالکین، اور فرما برداری کر رہا ہے وہ تنہائی کے اندر بھی، رات کے اندر بھی، سب کے سامنے بھی، ہر جگہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے، سوچ کر بھی اور بغیر سوچے سمجھے بھی۔ والمنفقین، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب فریادی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے رمضان کے اندر، جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کی خوب مدد کرتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو جو اس کو سحری کی وجہ سے موقع ملے ہیں راتوں کو جاگنے کے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور آخر آگے کے لیے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی یہ تو ہوا قرآن کریم، یہ ہوا رمضان مبارک کا معاملہ اور رمضان میں روزوں کا معاملہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات اور کہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی ایک دوسرا امتیاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم کے نزول کا اس کا آغاز ہوا۔ اب جب قرآن کریم کا اس مہینے سے خاص رشتہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم قرآن رمضان المبارک کا جو اب استقبال کریں تو اب اس کے اندر کیا کریں، جو خالد صاحب نے ہمیں عنوان دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے کے ساتھ اس کی خاص نسبت ہے، اور تقویٰ اس مہینے میں ہمیں تقوی سے بہرور ہونے کی کوشش کرنی ہے، تو قرآن کریم کے 4 تقاضے ہیں ان کو ہم پورے کریں۔ نمبر 1 تقاضا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کے الفاظ کا بھی دیگر اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ الفاظ کا اثر نہیں ہوتا، ریسرچ کی گئی، اس میں بہت ریسرچ ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا بھی دیگر اثر ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے الفاظ کا اثر نہیں ہوگا، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، جتنا موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نمبر 2 پہلا حق ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے کہ اس پر غور و فکر کریں لوگ۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو چیز جتنا بھی ہو سکے آپ اس میں سے کچھ حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ دوسرا اس کا تقاضا ہے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا، تمہارے درمیان 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور دوسری میری سنت ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا تقاضا جس میں ہمیں رمضان مبارک میں عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس میں سے کچھ سمجھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں اتاریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ چوتھا تقاضا، تیسرا تقاضا۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ بتواصوا بالحق، قرآن کریم کے جن احکام کو سمجھنے کے بعد میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دیں، دوسروں کو بھی آمادہ کریں، دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ بھائی اس کو عمل کرو، حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کے 4 تقاضے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جب ہم 4 تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہمارے اندر رمضان المبارک کی جو مقصد ہے، روزوں کا جو مقصد ہے تقویٰ، وہ صفت پیدا ہوگی، اور جب تقوی کی صفت پیدا ہوگی تو دنیا میں ہر دنیا سے لے کر اور آخرت تک آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں گی، اور آپ ہر جگہ شکر ہوتے رہیں گے، اور ہر جگہ آپ سربلند ہوتے رہیں گے، آپ کے مسائل پر اللہ تعالیٰ سے حل
کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے شاعر شان قرآن کریم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے اندر استقبال کرنے اور رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق خالصات رہے. تو یہ دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو قرآن کریم میں سنا ہے اور جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا